خدا کا واسطہ جمشید، یہ ظلم نہ کر مجھ پہ۔ وہ دکھیاری ہاتھ جوڑ کر شوہر کے سامنے منتیں کر رہی تھی۔ بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جا اس گھر سے، اپنے اس لنگڑے کو بھی ساتھ لے کر جا۔ وہ غصے میں اس قدر آگ بگولا تھا کہ اس نے رشتوں کا ذرا لحاظ نہیں کیا اور اس 4 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بری طرح دھکیلا۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھا باپ کے غضبناک تیوروں کی وجہ سے۔ جمشید، کچھ تو رحم کر مجھ پہ، میں کہاں جاؤں گی اسے لے کر، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ اس کی ماں رو رو کر اس کے باپ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جمشید، میں اس عورت کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اور نہ اس معذور کو۔ جمشید کی دوسری بیوی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اس سارے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس نے حقارت بھری نگاہ اس بچے پر ڈالی جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنی بے بس ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا بایاں پاؤں پکڑے اس نے نفرت سے نائلہ کو دیکھا، جو 1 ہفتہ پہلے ہی اس کے باپ کے ساتھ ان کے گھر میں عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ جمشید، اس کے کہنے پر مت آ، تو مجھے 6 سالوں سے جانتا ہے، رحم کر مجھ پر نہ سہی اپنی اولاد پر۔ روتی ہوئی عورت نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ اس پر رحم کروں، اس معذور پر جو خود صحیح سے چل نہیں سکتا، وہ میرا کیا سہارا بنے گا؟ یہ لنگڑا میرے کسی کام کا نہیں ہے، اور تو نے دیا ہی کیا ہے مجھے؟ ایک اولاد دی وہ بھی لنگڑی، 6 سالوں میں ایک بچہ پیدا کیا وہ بھی معذور۔ لعنت ہو تجھ پر اور اس ٹوٹی ٹانگ والے پر۔ جمشید غصے میں بپھڑ گیا اور اتنی زور سے چلایا کہ نائلہ کے دل کو سکون ملا۔ شرم کر، بیٹا ہے تیرا، تیری زبان نہیں لرزتی اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ میں نے خود تھوڑی بنایا ہے اسے، اگر معذور ہے تو کیا ہوا، بیٹا ہے ہمارا۔ شوہر کے الفاظ سن کر ممتا تڑپ گئی، جو تھوڑی دیر پہلے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اب چلانے لگی اس پر۔ بھاڑ میں جا تو اور تیرا یہ معذور بیٹا، میں نہیں مانتا اسے اپنی اولاد، میری طرف سے جائے بھاڑ میں، مر جائے بے شک سے، نہیں چاہیے مجھے یہ معذور۔ جمشید نے چلاتے ہوئے شمیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دیا اور وہ زمین پر گرنے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بال بکھر کر منہ پر آ رہے تھے، دوپٹہ جولی میں گر گیا تھا۔ میں جمشید علی پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکا اور چند لمحوں میں اسے محرم سے غیر محرم کر دیا۔ وہ بے یقین سی اسی انسان کو دیکھے گئی جو آج درندہ بن گیا تھا، جس نے 6 سالوں کا ساتھ ختم کرنے میں چند سیکنڈز کے لیے بھی نہیں سوچا، اور وہ 4 سالہ بچہ طلاق جیسے لفظ کو سن کر سکتے کی کیفیت میں چلا گیا، سوچتا ہی رہا کہ طلاق وہ کیا چیز ہے جسے اس کا باپ اس کی ماں کو دے گیا تھا۔ نکل اس گھر سے، تیری کوئی جگہ نہیں یہاں پر۔ جمشید نے شمیم کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گیا۔ تو بھی دفع ہو یہاں سے، لنگڑے۔ شمیم کو دروازے سے باہر دھکیل کر جمشید اپنے بچے پر جھپٹا، اسے زوردار تھپڑ مارا، وہ سنبھلا نہیں، زمین پر گر گیا۔ شکل مت دکھائیو مجھے کبھی بھی، تجھ جیسے معذور سے تو اچھا تھا کہ اللہ مجھے اولاد ہی نہیں دیتا، مر جا کر اپنی ماں کے پاس۔ اپنے بیٹے کو بھی گھر سے باہر نکال کر اس نے ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے۔ شمیم نے دل کی حالت پر قابو پاتے ہوئے اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا اور ہمت کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ایک عورت کمزور ضرور پڑتی ہے لیکن ماں نہیں۔ کشن گود میں لیے وہ ہاتھ تھوڑی پر رکھے بڑے انہماک سے پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ پلیٹ میں پڑے چپس بھی کھاتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتا مویز اسے مزے میں دیکھ کر تپ گیا۔ ارے مولی، کیا کر رہی ہے؟ مویز چپس مٹھی میں بھر کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ اوئے مینڈک کے چپ ہو جا، دکھ نہیں رہا مصروف ہوں؟ ماتھے پر بل سجا کر اس نے والیوم بڑھایا۔ کام کی نہ کوج کی، دشمن اناج کی، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے، بیٹھی ہوئی بس ڈرامے دکھوا لو ہر وقت۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا، جو صرف اس کی ہی نہیں اس کے سب گھر والوں کی عادت تھی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے، تم کیا جانو جل ککڑے، اور محاورہ تو درست بول، کم سے کم کوج کی نہیں کاج ہوتا ہے۔ اس کی غلطی وہ پھر پکڑ کر گئی۔ اچھا بس بس، زیادہ استانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چڑ کر بولا۔
ہاں 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 ہاں، اچھا، اس کے انداز پر وہ ہنسی، شفاف موتیوں جیسے دانت جھلک دکھا رہے تھے۔ بڑا ہنسا جا رہا ہے بھائی۔ ماریا کانوں سے ہینڈ فری نکال کر مٹکتی ہوئی آئی۔ آؤ تم بھی ہنسو مینڈکے کی شکل دیکھ کر۔ ٹی وی کا والیوم کم کر کے اس نے ریموٹ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ ڈرامہ تو اب وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دونوں ٹپک جو گئے تھے۔ او مولی تمیز سے ہاں، مویز نے گردن ہلاتے تنبیہ کی۔ اس کے انداز پر ماریا کا قہقہ گونجا اور ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ بھائی اس وقت آپ سڑے ہوئے ٹماٹر لگ رہے ہیں۔ مویز کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر ماریا نے ہنسی روکی اور اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تم بھی اس کڑوی مولی سے مل گئی ہو؟ بہن کو ہنستے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کڑوی مولی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ماریا نے مسکرا کر آنکھ دبائی اور میٹھا سا طنز کیا جس پر اب مویز کا قہقہ گونجا۔ بیمار کو ہر میٹھی دوا کڑوی لگتی ہے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے دوبدو جواب دیا اور سمٹی ہوئی ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹکائیں۔ اس کے جواب پر دونوں کی بولتی بند ہوئی تھی۔ خوش فہمیاں زیادہ ہی ہیں اس مولی کی۔ مویز پھر بول پڑا اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر سپورٹس چینل لگایا۔ ہائے بیچارے میرے نادان بہن بھائی، ٹھنڈی ہائے بھر کے اس نے مسکراہٹ روکی۔ نادانوں کی؟ ارے بیٹا تم یہاں بیٹھی ہو، میں چھت پر ڈھونڈ رہی تھی تمہیں۔ ماریا کی بات عالیہ بیگم نے آ کر کاٹی۔ کیوں تائی جان، کوئی ضروری کام تھا؟ بویں اچکا کر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور موبائل آن کیا۔ ہاں بیٹا، کچھ تصویریں دکھانی تھی تمہیں۔ وہ واٹس ایپ کی چیٹس میں پکس ڈھونڈنے لگی۔ مما، کوئی لڑکا دیکھا ہے آپ نے اس کے لیے؟ ماریا اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تاکہ تصویر دیکھ سکے۔ ہاں بیٹا، رکشندہ نے تصویریں بھیجی تھی، مجھے وہی دکھانی ہے۔ عالیہ بیگم کی انگلی موبائل کی سکرین پر اوپر سے نیچے پھر رہی تھی۔ تائی جان کیوں رکشندہ آنٹی کو پکڑا ہوا ہے اپنی؟ وہ اپنے جیسے خنان چہرے والے لوگوں کو ہی دکھاتی ہیں۔ رکشندہ رشتے والے کی شکل یاد کرتے ہی ہنس کر بولی۔ تمہارے ساتھ جیسے لوگ اچھے لگیں گے وہ ایسا ہی رشتہ دکھائیں گی نا؟ ٹی وی پر نظریں جمائے وہ بولا۔ دھیان سارا ان کی باتوں پر ہی تھا۔ مینڈ کا اچھل پڑا۔ وہ ہنسی ضبط کرتی بولی اور نظریں تالیہ کے موبائل پر جمائیں، یہ دیکھے بغیر کہ تالیہ بیگم نے اسے کن نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، ظفر نام ہے لڑکے کا اور انجینئر ہے۔ یہ دو بہنیں ہیں اس کی جو کہ شادی شدہ ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ والدہ نہیں ہے اس کی، البتہ والد ہیں۔ گھر ان کا اپنا ہے۔ مویز کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے تالیہ نے اسے تصویر دکھا کر تفصیل بتائی اور تصویر دیکھتے ہی اس کی ہنسی نکلی۔ تائی جان، یہ تو سامنے سے گنجا ہے اور اس کی توند بھی نکلی ہوئی ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ بولی جیسے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارے نہیں، کیا ہو گیا؟ اتنا اچھا تو ہے۔ ماریا نے وہی جملہ دہرایا جو ہر لڑکے کی تصویر دیکھ کر کہتی تھی۔ ہاں بہت اچھا رشتہ ہے بیٹا، لڑکا دیکھو کتنا خوش شکل ہے۔ تالیہ نے ہمیشہ کی طرح بیٹی کی بات کی تائید کی۔ کیا ہو گیا تائی جان؟ عمر دیکھیں اس کی، 30-32 کا تو ہوگا۔ ہنسی رو کر وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ لڑکے کی عمر کون دیکھتا ہے بھائی، اور کہیں سے بھی 30-32 کا نہیں لگ رہا۔ یہ کیوں؟ تالیہ نے سر اٹھا کر بیٹی سے تائید چاہی۔ ہاں بالکل، ماریا نے سر ہلایا۔ نہیں تائی جان، مجھے تو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا، اس نے منع کر دیا۔ مول بیٹا، کیسا رشتہ چاہیے پھر تمہیں؟ جو تصویر دکھاتی ہوں تم منع کر دیتی ہو، کسی کو پسند تم نہیں کرتی۔ بتاؤ اس طرح کیسے ہوگی تمہاری شادی؟ تالیہ جھنجھلا گئی اس کے منہ سے پھر نہیں سن کے۔ تائی جان کیوں کرتی ہیں اب میری فکر؟ میری شادی کو رہنے دیں، اب اس کی شادی کی فکر کریں۔ مول نے مسکرا کر محبت سے ماریا کو دیکھا جو شادی کے ذکر پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ ماریا سے بڑی ہو تم، پہلے بڑی بہن کی شادی ہوتی ہے پھر چھوٹی کی، اور ماریا کو تو میں تمہیں رخصت کرنے کے بعد ہی رخصت کروں گی۔ تالیہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں مولی کو کون سا شہزادہ چاہیے، جبکہ اس کی شکل پر کلیرلا سوٹ کرتا ہے، اس کے باوجود ہم اسے آلو دکھاتے ہیں۔ اسے بھی یہ ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ مویز نے غصہ پٹا جملہ بولنا ضروری سمجھا۔ اس کے بے تکے سے جملے پر تینوں ہی ہنس پڑی۔
مینڈکے اگر تم دل لگا کر اردو پڑھ لیتے تو کیا تھا؟ مول ہنستے ہنستے بولی۔ چپ ہو جاؤ مول، تالیہ نے اسے گرکا۔ وہ ان کے شہزادے کو مینڈکے سے تشبیہ دے رہی تھی۔ تالیہ نے گرکنے پر اس نے ہنسی ایک بار پھر ضبط کی۔ مول مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں تمہارے لیے شہزادہ؟ 23 سال ہونے والی ہو، عمر نکل جائے گی تو نہیں آئیں گے اچھے رشتے، وہ پریشانی سے بولی۔ تالیہ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ تائی جان میں انمول ہوں جس کا کوئی مول نہیں، تو لڑکا بھی ایسا ہو جس کا کوئی مول نہ ہو۔ بالوں کی لٹ کان کے پیچھے عرض کر وہ چپل پہنتی کھڑی ہوئی اور مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم تو انمول ہو ہی، لیکن لڑکا کہاں سے ایسا لاؤں جس کا کوئی مول نہ ہو؟ اسے جاتے دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی۔ امی دفع کریں، کیوں اس کے پیچھے خود کو ہلاکان کرتی ہیں؟ اس کے جاتے ہی ماریا غصے سے بولی۔ بہت محبت جو کرتی ہیں امی اس سے۔ معیز بھی چڑا ہوا تھا۔ تم لوگ چپ ہو جایا کرو، کبھی جانتے بھی ہو کہ یہ ماں یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اس کے باوجود بولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تالیہ نے خفگی کا اظہار کیا۔ میری پیاری اماں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ماریا نے فوراً ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ہاں امی جانتی تو ہیں آپ کہ ہم تنگ کرتے ہیں۔ معیز بھی مسکرا کر ماں کے قریب ہوا۔ جانتی ہوں تم دونوں دن بدن شریر ہوتے جا رہے ہو۔ تالیہ نے معیز کا کان کھینچا اور سر پر ہلکی سی چیت لگائی۔ معیز نے ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ دونوں ماں سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 25 سے 30 لوگوں کا مجمع تھا اور مجمع میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور صرف ایک ٹک ٹک کی آواز تھی جو اس کے ٹہلنے کی وجہ سے زور و شور سے گونج رہی تھی۔ جب وہ چلتا تھا تو ساتھ ہی ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی تھی اور اس آواز کو سب نے اس کی آمد کی پہچان دی ہوئی تھی۔ چہرے پر بلا کی کشش تھی اور سنجیدگی عروج پر۔ ہیزل براؤن آنکھیں غضب ڈال رہی تھی۔ مینیجر بار بار ماتھے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے صاف کر رہا تھا۔ جو اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا، جانتا تھا کہ اس کا قہر سب پر برسنے والا ہے۔ اس وجیہہ شخص سے اس وقت سب خوفزدہ تھے۔ سانس بھی ایسے لے رہے تھے جیسے اگر وہ آواز سن لے تو سزائے موت کا حکمنامہ جاری کر دے گا۔ اور وہ وجیہہ جسے وہاں سب نے مغرور شہزادے کے لقب سے نوازا ہوا تھا، وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے نظریں سنگ مرمر کے فرش پر جمائے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ وائٹ تھری پیس میں اس کی شاندار پرسنالٹی مزید ابھر گئی تھی۔ نہ جانے اس کی شخصیت میں ایسا کون سا کمال تھا جو بھی اسے پہلی بار ملتا تھا اور وہ اس کی شخصیت میں موجود رعب، دبدبہ، سنجیدگی، کشش اور حسن کے سحر میں جکڑ جاتا تھا۔ اپنی چہل قدمی روک کر اس نے نگاہ آفس کے اسٹاف پر ڈالی اور اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہی تقریباً سب نے گھبرا کر زبان ہونٹوں پر پھیری۔ اتنے سارے ہو تم لوگ، کسی ایک کی نظروں میں بھی غلطی نہیں آئی؟ نرمی سے کہتا ہوا وہ ایک دم چیخ پڑا اور سب کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ سب ایسے ہی اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ 2 دن آفس نہیں آیا؟ تم لوگوں پر بھروسہ تھا کہ سب سنبھال لو گے، لیکن نہیں۔ مجھے دوسری کمپنی کا مینیجر فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی کمپنی کی طرف سے بھیجی گئی ای میل میں تو گرامر کی مسٹیکس ہیں۔ واٹ نان سینس از دس؟ اس کی گرجدار آواز آفس میں گونجنے لگی اور نظریں باری باری سب کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ نرسری کے بچے ہو تم لوگ، ایک ایک چیز سکھانی پڑے گی اب۔ اس نے دایاں ہاتھ پوری قوت سے سامنے ٹیبل پر دے مارا اور ٹیبل کے ساتھ کھڑے فیمیل اسٹاف فوراً سے پیچھے ہوئیں۔ سر وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہوگی۔ مینیجر نے ہمت کر کے منہ کھولا، ورنہ سب کی خاموشی اس کے غصے میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ تم تو چپ ہی رہو تو اچھا ہے، پتہ نہیں ہو کس لیے۔ اس نے رخ اپنے بائیں ہاتھ کے پاس کھڑے مینیجر کی طرف کیا۔ اتنے بڑے عہدے پر تمہیں بٹھایا ہوا ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ ایک غلطی نظر نہیں آئی تمہیں؟ کیسے ای میل اوکے کر دی تم نے؟ جانتے ہو کتنی سبکی محسوس ہوئی مجھے اس مینیجر کی بات سن کر؟ وہ مسلسل چلا رہا تھا، آنکھوں میں غضب بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، جاہل کے جاہل سب۔ سخت تیوروں سے سب کو گھورتے ہوئے وہ داڑا۔
آفس میں کام کرنے والے پیپن بھی دروازے کے پیچھے ہو کر اس کا غصہ دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ انہیں اپنا سر غصے میں بے حد حسین لگتا تھا اور جب اسٹاف پر برستا تھا تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا تھا۔ سر میں ٹھیک کروا دیتا ہوں ابھی۔ مینیجر نے ایک بار پھر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اب کیا فائدہ ہوگا؟ بے عزتی تو کروا دی نا میری، اس کا دل چاہا مینیجر کے کان کے نیچے بجائے ایک سر سو سوری۔ سارے اسٹاف نے یک زبان کہا سوری مائی فٹ۔ وہ دانت پیستا گڑایا اور اپنے روم کی جانب بڑھا۔ آلیان کہاں ہے؟ رک کر اس نے منہ موڑ کر آلیان کا پوچھا۔ سر وہ کل سے چھٹی پر ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ کیوں؟ سبھی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ سر اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے، مینیجر نے جلدی سے بتایا اور وجہ سنتے ہی اس کی پیشانی کی شکنیں غائب ہوئیں۔ ٹھیک ہے کام کرو تم لوگ اپنا، اس نے سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور تم 2 دن کی رپورٹ دو مجھے۔ غسیلی نگاہ مینیجر پر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے جاتے ہی سب نے گہری سانس خارج کی۔ شکر اللہ کا بلا ٹلی۔ یہ اذان تھا جو اس کے جاتے ہی فوراً بیٹھا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ توبہ ہے بھئی، ان کے حلق میں تو لاؤڈ اسپیکر فٹ ہے، کسی دن ان کے غصے سے ہی ہماری جان نکل جائے گی۔ جویریہ نے بھی 2 گھونٹ پی کر پانی کے کہا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، سن لیا انہوں نے تو نئی آفت کھڑی ہو جائے گی۔ مینیجر نے آہستگی سے انہیں گرکا اور بوتل کھول کر منہ سے لگائی اور پھر فائلز اٹھا کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ باقی سب سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ ایک ٹانگ سمٹی ہوئی تھی جبکہ دوسری پھیلائی ہوئی تھی۔ خدا کا واسطہ اعجاز صاحب اس کتاب کا پیچھا چھوڑ دیں، 1000 بار پڑھ چکے ہیں اسے، دل نہیں بھرتا آپ کا؟ تالیہ چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو شوہر کو کتاب میں گم دیکھ کر تپ گئیں۔ ارے بیگم، اتنے سالوں سے آپ سے دل نہیں بھرا تو اس کتاب سے کیسے بھر سکتا ہے؟ بیوی کو چھیڑتے ہوئے وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور کتاب بند کر کے سائیڈ پر رکھی۔ بس کر دیں، وہ مسکرا کر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی اور چپل اتار کر دونوں پاؤں اوپر کیے۔ کیا بات ہے، مزاج کچھ گرم لگ رہے ہیں؟ چائے کا کپ اٹھا کر اعجاز نے بیوی کو دیکھا جن کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ جب تک آپ کی بھتیجے کی شادی نہیں ہوگی تب تک مزاج گرم ہی رہیں گے، برمی کا اظہار کرتے ہوئے تالیہ نے سائیڈ کی دراز میں سے نائٹ کریم نکال لی۔ کوئی رشتہ اسے پسند نہیں آتا، ہر لڑکے میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتی ہے، اس طرح کیسے ہوگی اس کی شادی؟ تالیہ نے کریم انگلی سے نکال کر ہاتھوں پر مسلنی شروع کی۔ تو تم اسے رشتے ایسے ہی دکھاتی ہو، وہ منع ہی کرے گی نا؟ تم انمول کے معیار کا رشتہ دیکھو۔ اعجاز چائے کا گھونٹ بھرتے بولے۔ ارے کہاں سے لاؤں اس کے معیار کا، اتنی خوبصورت اور حسین ہے وہ، اب لڑکا تو ایسا ملنے سے رہا۔ تالیہ نے جھنجھلا کر کریم مزید نکالی اور اپنے پیروں کا مساج شروع کیا۔ تم رخشندہ سے کہو کسی ہینڈسم لڑکے کی تصویر دکھائے، اب انمول خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ہے، رشتہ جوڑ کا ہو تو میں بھی کوشش کر تو رہا ہوں، دعا کرو اس کے معیار کا مل جائے، ویسے بھی انمول کی اچھی شکل صورت پر مرتی ہے۔ ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر انہوں نے پھر بیک گراؤنڈ ڈیسک سے ٹیک لگایا۔ ہاں اعجاز، میں تو روز دعا کرتی ہوں کہ جلد اس سے جان چھوٹ جائے۔ جانتے ہیں کہ اب 2 مہینے بعد ثانیہ آ رہی ہے یاور کے ساتھ، اور یاور بہت ہی خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے، بالکل مختلف لڑکا ہے، نہیں چاہتی اس کا سامنا انمول سے ہو۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اگر اس کی ملاقات انمول سے ہو گئی تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا اور میری ماریا بیٹھی رہ جائے گی۔ تالیہ کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ مت سوچو اتنا آگے کا، انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم انمول کی شادی کر دیں گے، اعجاز ایک عزم سے بولے۔ انشاءاللہ۔ تالیہ نے کریم اٹھا کر دراز میں واپس رکھی۔ اور تم رخشندہ سے کہو کہ خدا کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ دکھا دے، اتنے پیسے پتہ نہیں کس بات کے لیتی ہے وہ۔ اعجاز کو رخشندہ کے اوپر غصہ آنے لگا۔ یہ دیکھیں، آج اس لڑکے کی تصویر دکھائی لیکن انمول صاحبہ نے تو دیکھتے ہی منع کر دیا۔ تالیہ نے تصویر اعجاز صاحب کو دکھائی تو تصویر دیکھتے ہی چائے کا گھونٹ بھرتے اعجاز صاحب کا قہقہ بلند ہوا۔
حد ہے، ایسے گنجے لوگ اسے دکھاؤ گی تو اس نے منع ہی کرنا ہے نا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے چائے کا کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ اچھا خاصا تو ہے۔ موبائل رکھ کر تالیہ نے منہ بنا لیا۔ انمول کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اب سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ایسے ہی رشتے ملیں گے اس کے لیے۔ شہزادیوں جیسی شکل لے کر وہ پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہزادہ ہی ملے۔ کسی محل میں تھوڑی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے شان شان رشتے امیر کبیر گھرانوں میں ملتے ہیں، اور ایسے رشتے اس گھر کی دہلیز پر تو آنے سے رہے۔ تکیے درست کر کر وہ لیٹ گئی اور رخ اعجاز صاحب کے سامنے کیا۔ اعجاز، میں سوچ رہی ہوں کہ رخشندہ اب جو بھی رشتہ دکھائے گی میں اسے انمول کو دکھائے بغیر ہی ہاں کر دوں گی، اس کی پسند پر۔ سب چھوڑ دیا تو بیٹھی ہی رہ جائے گی۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اسے نہیں کوئی بات تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم بڑے ہیں اس کے، اور بڑے بن کر ہی اسے رخصت کر دیں گے، آخر کب تک بٹھا کر رکھیں گے؟ تالیہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ بھول رہی ہو کیا؟ وہ انمول ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے، چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ بہت نڈر ہے، ڈرتی نہیں ہے کسی سے۔ ہم اس کی رشتہ اس کی مرضی کے خلاف کر دیں گے تو کیا وہ چین سے بیٹھ جائے گی؟ اگر یہ سب کرنا آسان ہوتا تو پہلے نہ کر چکے ہوتے۔ اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے اعجاز بھی لیٹ گئے۔ اور ابھی ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے وہ ہم سے بد دل ہو۔ ابھی میں نے اس کا گھر اپنے نام کروانا ہے، وہ بھی بہت پیار سے۔ وہ رازداری سے بولے۔ اتنے سالوں سے تو کروا نہ سکے، تالیہ نے طنز کیا۔ صحیح وقت تو آنے دو، جانتی ہو اس گھر کی لالچ میں نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ اس کی شادی ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے قسمیں اور وعدے دے کر اس سے گھر اپنے نام کروا لوں گا۔ وہ اپنے ذہن میں کیسا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، یہ تالیہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں کب آئے گا وہ دن، حسرت سے کہتے ہوئے تالیہ نے کروٹ بدل لی۔ انشاءاللہ جلد آئے گا، تم پریشان مت ہو، رشتہ مل جائے گا اس کا۔ بیوی کو تسلی دے کر وہ بھی آنکھیں موند گئے، اور تالیہ دعائیں کرتی رہی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بہتے جا رہے تھے، اور وہ معصوم اس کی گود میں سو رہا تھا۔ کتنا حسین بنایا ہے اللہ نے تمہیں، کیا ہو گیا؟ اگر ٹانگ میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں بہت محنت کروں گی، پیسے جمع کروں گی، تمہارا علاج کراؤں گی۔ اس نے آنسو پونچھ کر بیٹے کا ماتھا چوما۔ بہت بدبخت ہے تمہارا باپ، تم دیکھنا ایک دن وہ بہت پچھتائے گا۔ میری بد دعا ہے اسے، کبھی خوش نہیں رہے گا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا اور اس کی ننھی آنکھ کھل گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا امی، آپ رو رہی ہیں؟ وہ آنکھیں مسل کر معصومیت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں رو رہی، میری آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں صاف کی۔ دکھائیں، میں نکال دیتا ہوں۔ اس نے ماں کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر کر اس پر پھونک ماری۔ اب نکل گیا ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہاں، میرے بیٹے نے نکال دیا، اس نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے گال پر بوسہ دیا۔ امی، اب رویا مت کریں، اب دیکھیے گا میں بڑا ہو کر بہت سارا پیسہ کماؤں گا، آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا میں لا کر دوں گا، بس آپ کوئی دعا پڑھ کر پھونک دیں تاکہ میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں۔ ماں کے ہاتھ اپنے ننھے ہاتھوں سے تھام کر وہ مسکرا کر بول رہا تھا، اور اس کی ماں کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اس نے بیٹے کو سینے میں بینچ لیا اور آنسو پی لیے۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں اس کا شہزادہ کیسی باتیں کر رہا تھا، اور وہ سوچتی ہی رہ گئی۔ جبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، بچے نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ بھائی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ہاں شمیم، تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ بانجے پر نظر ڈالے بنا وہ ٹوکری مار کر زمین پر بیٹھا جہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کریں؟ وہ سمجھی بھابھی نے کوئی شکایت کرتی ہوگی، تقریباً روز کی ہی کہانی تھی۔ وہ بچہ ماں کے سینے سے لگا ماموں کو سن رہا تھا۔ دیکھ شمیم، تو جانتی ہے کہ یہ معاشرہ کیسا ہے، یہاں اکیلی عورت کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر تمہارے اوپر تو اس کی ذمہ داری بھی ہے، اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اس کے بھائی نے تمہید باندھی۔ بھائی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی انگلیاں مسلسل بیٹے کے بالوں میں حرکت کر رہی تھیں۔
شمی، تیری عدت پوری ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے دوست مجید سے تیرا رشتہ کر دیا ہے، کل تیرا نکاح اس سے کروا کے تجھے اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ سلیم نے آنے کی وجہ بتائی اور اس کا حرکت کرتا ہاتھ تھم گیا۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقین کی کیفیت میں گڑی بائی کی شکل دیکھتی رہ گئی۔